السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواتین پر تشدد۔ دیکھیں، عورت ایک کمزور جنس ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ہاں، البتہ یہ چیز ضرور ہے، وہ ہاتھ نہیں چلا سکتی، پاؤں نہیں چلا سکتی، لیکن زبان وہ ضرور چلا سکتی ہے۔ ان کے پاس زبان کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مرد کا مقابلہ کر سکے۔ تو مرد جو ہے ان کی جسی زبان کی وجہ سے اس پر تشدد کرتا ہے، ان کے الٹے سیدھے کاموں کی، ٹیڑھے کاموں کی وجہ سے اس کو سزا دیتا ہے، اور ایسا تشدد کرتا ہے کہ کبھی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی کا سر پھٹ جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ اسی یہ جو وجوہات بنتی ہیں، اسی وجہ سے عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، تھوڑا کبھی آپ نے غور سے سوچنا ہے بیٹھ کر، جب قرآن کہتا ہے کہ جو عورت کی ایک پیدائش ہے یا بناوٹ ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، آپ اس کو جتنا بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ پیار کی باتیں مانتی ہیں، غصے اور زبردستی کی بات کو یہ ان کا دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں، ان کو صرف اور صرف ایک بیماری ایسی ہوتی ہے، ان کا دماغ پر یہ چیز بات سوار ہوتی ہے کہ جو کام ہم کرتی ہیں وہ ہم ہی ٹھیک کرتی ہیں، مرد غلط کرتے ہیں۔ اسی رٹے پر، اسی رٹ بازی پر وہ اس طرح تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اپنی غلطی یہ نہیں مانتی۔ نمبر 3، خواتین جو ہیں یہ جو بھی آپ غلط کام سے اس کو بار بار روکیں گے، سختی کریں گے، غصے سے کہیں گے، تو وہ عورت ایک فطرت کے طور پر ایک ٹیڑھی دماغ کی ہوتی ہے، تو وہ وہی کام اس کی ضد میں، انا میں، ایک غصے میں آ کر وہ وہی کریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عورت ہے یہ پیار کی زبان سمجھتی ہے اور یہ غصے کی زبان نہیں سمجھتی۔ چلیں، چوتھی بات، یہ جو عورتیں ہیں ان کا ایک کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیار کی بات بڑی جلدی ہی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور پیار کی بات کو تھوڑا یہ سیریسلی لیتی ہیں، اور ان کی یہ کمزوری بھی ہے۔ دیکھیں، عورت کی آپ دیکھیں وہ کس حال میں راضی ہونا چاہتی ہے، تو اس کو توجہ سے اسٹڈی کرنا ہے آپ نے، کس چیز میں یہ انٹرسٹ زیادہ لیتی ہے، کون سی چیز اس کی ویکنیس ہے جو کہ جہاں پر ہاتھ رکھا جائے تو یہ سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے پکڑنی ہیں اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، خود بخود عورت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، تشدد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اب جو یہ دیکھیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کا وجوہات کی بنا پر عورت تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ تو وہ جو مین ریزن ہے وہ ہے اسلام سے دوری یا اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کی انکاری کی وجہ سے عورت تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بے حیائی یا بغیر پردگی جو ہے، بے پردگی، یہ چیزیں جو ہیں اور یہ عورت کو تشدد کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر وہ برقع پہن کر بازار میں جائے، کوئی لڑکا اس کو تاڑے گا نہیں، اس کو پھنسانے کی کوشش میں نہیں کریں گا، لائنیں نہیں ملائے گا۔ یا آپ یہ دیکھیں، عورت کا گھر میں رہنا ایک محفوظ جگہ ہے، نہ ہی وہ باہر نکلے گی، نہ ہی کسی غیر مرد سے بولے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی، تو اس طرح وہ محفوظ ہو جائے گی اور اپنے تشدد سے بچ جائے گی۔ یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ دیکھیں، اسلام جو ہے جیسا کہتا ہے ان کو خرچہ پانی سب آپ کو ان کو گھر میں دینا چاہیے، تو یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کے خرچے کا، نان و نطفے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے خرچ کا، ان کی جیب خرچی کا۔ تو اب یہ چیزیں دیں گے تو ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، کوئی عذر ہی نہیں ملے گا لڑنے کا، تو اس طرح زبان چلانے کا یا مرد پر سواری کرنے کا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ عورت کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تب جا کر گھر جو چلتا ہے۔
تو آج تک اتنا ہی. اس ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے ایک نئے ٹاپک اور ایک ویڈیو کے ساتھ. آج تک اتنا ہی.